أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب کے ساتھ، جس کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ، اور چند ہفتوں سے ہم پڑھ رہے ہیں ان امور کے بارے میں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ چنانچہ گزشتہ درس میں ہم نے جن چیزوں کے بارے میں پڑھا ان میں سے ایک تھا ترازو، کہ ترازو میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس میں یہ وضاحت بھی ہوئی تھی کہ اعمال کے ساتھ ساتھ اعمال کے رجسٹر اور صحیفے تولے جائیں گے، بلکہ صاحب اعمال کو تولا جانا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور آج ہم پڑھیں گے اعمال کے صحیفوں کے بارے میں۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتُنشَرُ الدَّوَابِينَ، اور دیوان کھول دیے جائیں گے۔ دوابین جمع ہے کس کی؟ دیوان کی۔ اور یہاں پہ دوابین سے مراد کیا ہے؟ وہی صحائف الاعمال۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں دوابین سے مراد ہیں اعمال کے صحیفے، یعنی کہ وہ رجسٹر جن میں فرشتے بندوں کے اعمال نوٹ کرتے رہے، لکھتے رہے، یہ کھول دیے جائیں گے۔ یہ جو رجسٹر ہیں ان میں ہمارے کون کون سے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے؟ ان میں نیکیاں بھی لکھی ہوں گی، برائیاں بھی۔ جہاں تک تعلق ہے نیکیوں کا، تو نیکیوں میں نمبر 1 وہ اعمال لکھے ہوں گے جو انسان نے کیے، وہ نیکیاں جو انسان نے باقاعدہ سر انجام دیں، جن کو باقاعدہ اس نے عملی شکل پہنائی۔ دوسرے نمبر پہ وہ نیکیاں بھی لکھی ہوں گی جن کی انسان نے نیت کی، لیکن ان نیکیوں کو عملی شکل نہیں دے سکا، لیکن نیت تھی۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ چیزیں بھی نیکیوں والے کھاتے میں موجود ہوں گی؟ وہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 4228، 4228، کہ ایک فقیر آدمی کسی مالدار کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کہیں مسجد بنواتا ہے، کہیں لوگوں میں پانی تقسیم کر رہا ہے، کہیں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کہیں یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، کہیں بیواؤں کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے کہتا ہے لو ان عندی مالا، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہو، اور میں کیا کروں؟ میں بھی اس کی طرح خرچ کروں۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، تو یہ انسان اپنی نیت کے مطابق ہے، یعنی کہ نیت کا ثواب اس کو ملے گا۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو یہ دونوں اجر و ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ کون؟ وہ مالدار آدمی جو خرچ کر رہا ہے، اور یہ فقیر آدمی جو خرچ نہیں کر رہا لیکن نیت رکھتا ہے۔ البتہ یہ برابر ہوں گے نیت کے اعتبار سے، نہ کہ عمل کے اعتبار سے۔ نیت کا پورا پورا ثواب ملے گا، اچھی نیت کا پورا پورا ثواب ملے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے یہ عمل کیا نہیں ہے
تو عمل کا ثواب ملنا یہ مشکل ہے۔ اس معاملے میں ہم ایک اور حدیث پہ غور کر سکتے ہیں، مشہور و معروف حدیث ہم سب نے سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فقیر مسلمان آئے، فقیر صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ امیر لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے، لے گئے یہ درجات، سارا مقام و مرتبہ یہ انہوں نے حاصل کر لیا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم ملا نمازیں پڑھنے کا تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھنے کا حکم ملا ہم رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، پھر حکم ملا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم خرچ نہیں کر پاتے، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے اعمال بتاتا ہوں جن کو اختیار کرو گے تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ وہ اعمال کیا پھر آپ نے بتائے تھے؟ اذکار بتائے تھے۔ کیا بتائے تھے؟ اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا، یہ اعمال آپ نے بتائے تھے۔ پھر وہ صحابہ کرام آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعمال انہوں نے بھی کرنے شروع کر دیے ہیں، اذکار انہوں نے بھی شروع کر دیے ہیں، امیر لوگوں کو پتہ چلا ہے ان اذکار کی اہمیت کا، فضیلت کا، تو وہ بھی اذکار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس حدیث پہ غور کیجئے، آپ نے ان کو یہ حوصلہ نہیں دیا کہ چونکہ تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت رکھتے ہو اس لیے عملی لحاظ سے بھی تم دونوں برابر ہو، بلکہ کیا کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی کس کا مطلب ہے وہ تم سے آگے ہیں۔ بات ہو رہی ہے میری بات؟ تو کیا ان صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کا ثواب ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا؟ یقیناً ملا ہوگا، نیت کا پورا ثواب ملا، لیکن نیت کو عملی شکل پہنانے کا ثواب نہیں ملا، وہ ان کو ملا جنہوں نے عملی طور پہ یہ کام کیا۔ تو پھر نیکیوں میں کیا کچھ لکھا جائے گا؟ نمبر 1 وہ نیکیاں جو باقاعدہ طور پہ کی گئیں، نمبر 2 وہ نیکیاں جن کی نیت کی گئی تو لکھا جائے گا کہ ان کی نیت کی گئی تھی، اس لحاظ سے جو ثواب ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ وہ اعمال جن کے کرنے کا پختہ عزم کیا، کیا کیا؟ پختہ عزم کیا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں یہ کام کروں گا، کل کروں گا، آج کروں گا، پرسوں کروں گا، اور پختہ ارادہ ہے، پختہ عزم ہے۔ یہ پختہ عزم رکھنے والا انسان یا تو اس کام کو باقاعدہ شروع کر دے گا لیکن پورا نہیں کر سکا کسی وجہ سے، وہ کام شروع کر دیا لیکن پورا نہیں کر سکا، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، تو اس کو پورا اجر و ثواب ملے گا، صرف پختہ ارادہ کرنے کا نہیں بلکہ عمل کرنے کا، کیونکہ اس نے کام شروع کر دیا تھا اور پھر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ اس آیت پہ غور کریں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کی نیت سے کہ میں کافر ملک کو چھوڑ کے اسلامی ملک میں جا رہا ہوں، میں ایسے شہر کو چھوڑ کے کہ جہاں پہ توحید پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے ایسے شہر میں جا رہا ہوں جہاں توحید پہ عمل کرنا ممکن ہے، شرک و بدعات سے بچنا ممکن ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ممکن ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنا ممکن ہے، لیکن راستے میں تھا کہ اسے موت آ گئی۔
اب ہجرت ہوئی نہیں ہوئی ابھی تو ہجرت میں لگا ہوا تھا. اجر و ثواب ملے گا پوری ہجرت کرنے کا, کیونکہ موت کی رکاوٹ کی وجہ سے کام رہ گیا, اس کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی. اور اگر پختہ عزم کرنے کے بعد, قدرت رکھنے کے باوجود وہ نیکی نہ کرے جس کا پختہ عزم کیا تھا, تو اس پہ ایک نیکی کا ثواب ملے گا. پختہ عزم کرنے کی نیکی کا ثواب ملے گا. اسی مثال کو آپ لے لیں, ہجرت کرنے کا پختہ عزم کیا, پھر بعد میں ڈھیلا پڑ گیا, تو پختہ عزم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو پختہ عزم کرنے کا اجر و ثواب ملے گا, پہلے آدمی کی طرح پوری نیکی کرنے کا ثواب نہیں ملے گا, لیکن پختہ عزم کرنے کی ایک نیکی ملے گی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اعمال کے ان صحیفوں میں گناہ بھی ہوں گے, جرائم بھی ہوں گے, برائیاں بھی ہوں گی. تو ان میں سے کیا کچھ ہوگا؟ نمبر ایک, وہ برائیاں, وہ گناہ جو باقاعدہ طور پہ کیے, جن کا باقاعدہ طور پہ ارتکاب کیا. نمبر دو, وہ گناہ بھی ہوں گے جن کا ارادہ کیا اور وہ گناہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. اپنی طرف سے کوشش کی ہے, گناہ کی نیت سے کوشش بھی کی ہے. اس معاملے میں آپ اس حدیث کو ذہن میں لا سکتے ہیں جو صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے, تلوار اٹھا لیتا ہے, اس نے بھی اٹھا لی اس نے بھی اٹھا لی, تو قاتل بھی جہنم میں جائے گا, مقتول بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے, پریشان ہوئے. اللہ کے رسول علیہ السلام, جس نے قتل کیا یہ تو قاتل ہوا, اس کا جہنم میں جانا ہماری سمجھ میں آ گیا, لیکن جو قتل ہوا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمایا کیونکہ وہ بھی اس کو قتل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا, تلوار وہ بھی چلا رہا تھا, وہ تو اس کا داؤ نہیں لگا. تیسرے نمبر پہ, اگر گناہ کی نیت کی ہے, آرزو کی ہے, اگرچہ اس کے لیے کوشش نہیں کی, تو اس کا کیا ہوگا؟ اس پہ بھی گناہ ملے گا, اس پہ بھی گناہ ملے گا, لیکن پورا عمل, گناہ والا عمل کرنے کا گناہ نہیں ملے گا, صرف گناہ کی نیت کرنے کا. اور اس بارے میں وہی حدیث ہے پہلے ہم نے پڑھی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ مال خرچ کر رہا ہے, تو نیت کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں بھی خرچ کروں, تو اس کو اس نیت کا اجر و ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایسے ہی کسی کو دیکھا کہ وہ مال خرچ کر رہا ہے گناہ کے کام میں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس گناہ پہ خرچ کرتا, تو اس بری نیت رکھنے کا گناہ ملے گا. ایک یہ کہ بری نیت آئی اور اس کو پھر جھٹک دیا, نہیں نیت رکھی ہے. اس کے بعد آ جائے گا پختہ عزم کر لینا گناہ کرنے کا. کیا کر لینا؟ پختہ عزم کر لینا گناہ کرنے کا. کل میں نے اس انداز سے یہ والا گناہ کرنا ہے, پختہ عزم کر لیا, ارادے پکے ہیں. اس کا کیا بنے گا؟ یہ پختہ عزم کرنے کے بعد اگر اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کرتا تو اس پہ نیکی ملے گی, اجر و ثواب ملے گا. اور اگر اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ نہیں کام بنے گا, عزم پورا ہے لیکن کوئی رکاوٹ وغیرہ آ گئی, کھڑی ہو گئی, تو اس کو گناہ ملے گا. اور ایک یہ ہے کہ پختہ عزم کیا تھا پھر ڈھیلا پڑ گیا, نہ اللہ کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے, بس دھیان ہی چھوڑ دیا,
تو اس کے اوپر نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. تو امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ دواوین کھول دیے جائیں گے، اور کہتے ہیں امام صاحب کے دواوین سے مراد ہے اعمال کے صحیفے، اعمال کے رجسٹر. فآخذ کتابہ بیمینہ، تو کوئی وہ ہوگا جس نے اپنی کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو پکڑا ہوگا بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. وآخذ، اور کوئی وہ ہوگا جو پکڑنے والا ہوگا اپنی کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو بشمالہ، بائیں ہاتھ کے ساتھ، او من وراء ظہرہ، یا اپنی پشت کے پیچھے سے. یہ عقیدہ جو بیان کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل پہلے نمبر پہ سورہ حاقہ آیت نمبر 19 سے لے کر 34 تک 34، اور دوسرے نمبر پہ سورہ انشقاق آیت نمبر 7 سے لے کے 13 تک، 7 سے لے کے 13 تک. سورہ حاقہ آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس انسان کو اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پکڑو، اقرأوا کتابیہ، میری کتاب پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، میں نے کامیابی کیوں حاصل کی ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. انسان کا آخرت پہ جس قدر پختہ یقین ہوگا، اسی قدر وہ نیکیاں کرے گا، اسی قدر گناہوں سے دور رہے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی زندگی میں ہوگا جو اس کی پسند کی زندگی ہوگی. قطوفها فی جنت عالیہ، وہ ایسی جنت میں ہوگا جو بہت بلند و بالا ہوگی. قطوفها دانیہ، لیکن اس کے جو پھل ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، وہ قریب ہوں گے، اس کی پہنچ میں ہوں گے. کھڑا ہوگا تب بھی آسانی سے پھل لے سکے گا، بیٹھا ہوگا تب بھی آسانی سے لے سکے گا، لیٹا ہوگا تب بھی آسانی سے لے سکے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا جن کو اعمال نامہ ملا ہے دائیں ہاتھ میں، کھاؤ اور پیو، مزے سے کھاؤ، مزے سے پیو، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے ماضی میں کیے. پتا چلا اعمال سبب ہیں جنت میں جانے کے لیے. جنت میں جانے کے لیے اعمال کرنا ہوں گے، نیکیاں کرنی ہوں گی، گناہوں سے بچنا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جہاں تک تعلق ہے اس آدمی کا جس کو اعمال نامہ دیا گیا کس ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ میں. تو کیا کہے گا؟ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا کاش جو دنیا میں موت آئی تھی اس کے ساتھ ہی میرا کام تمام ہو جاتا. اور اس سے پہلے کہے گا ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا کیا حساب ہے. تو یہ جو آدمی ہے جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا ہے، یہ اب موت کی تمنا کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی کہانی ختم ہو جائے. دنیا میں تو خودکشی کر لیتے تھے، اب وہاں پہ کیا کریں گے؟ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے بارے میں آرڈر ملے گا فرشتوں کو، کیا؟ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو توق ڈال دو. اس کی گردن میں کیا ڈال دو؟ توق. ثم الجحیم
سلو، پھر جہنم کی آگ میں اس کو جھونک دو. پھر ایک زنجیر ہوگی جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی، اس میں اس کو جکڑ دو. تو یہ سورہ حاقہ میں تذکرہ آ گیا اس آدمی کا بھی جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور اس کا بھی جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اعمال نامہ ملے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے. یہ پشت کے پیچھے سے یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ سورہ انشقاق ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اعمال نامہ دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بہت ہی آسان ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا بڑا خوش ہو کے جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جہاں تک تعلق ہے اس انسان کا جس کو مال نامہ ملے گا اس کی پشت کے پیچھے سے، تو وہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا، وہ مدد کے لیے بلائے گا کس کو؟ موت کو. اے موت تو آ جا، کاش میں فوت ہو جاؤں، کاش مجھے مار دیا جائے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. یہ کون تھا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں بڑا خوش رہا کرتا تھا. دنیا میں مومن پریشان رہتا تھا، دنیاوی ٹینشنیں بھی، آخرت کی ٹینشن بھی، دنیاوی پریشانیاں بھی اور قبر کے عذاب سے ڈر بھی. گناہوں سے ڈرتا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، رزق کے معاملے پریشان ہے، حلال رزق مجھے کہاں سے ملے گا، یہ سود ہے یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ سہولت بھی حاصل نہیں کر سکتے. بچوں کی فکر رہتی تھی یہ گناہ کریں گے تو مجھے گناہ ملے گا، اس لیے ان کی تربیت اچھی کرنی، ٹینشنیں تھیں. لیکن آج وہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا ہے اعمال نامہ لے کے دائیں ہاتھ میں، تو کیسے گیا ہے؟ خوش مسرورا. اور یہ جو دنیا میں خوش رہتا تھا، دنیا کی نعمتوں میں مدے اڑاتا تھا، آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی، اللہ کا کوئی ڈر نہیں تھا، یہ آج موت کو دعوت دے رہا ہے، لیکن موت کہاں آنے والی ہے؟ نہیں آئے گی. تو اب ان دو آیات کا کیا کریں جی؟ سورہ حاقہ میں کہا گیا ہے کہ اعمال نامہ ملے گا مجرم کو بائیں ہاتھ میں، سورہ انشقاق میں کہا گیا پشت کے پیچھے سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی دونوں آیتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اعمال نامہ مجرم کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں ہاتھ کہاں ہوگا؟ پشت کے پیچھے ہوگا. تو قرآن کریم کی آیات میں تضاد نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتا، بس تھوڑی سے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی صورتحال ہے احادیث کی. لیکن احادیث میں اگر اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو منکرین احادیث یعنی کہ جاوید احمد غامدی صاحب اور اس جیسے لوگ، ان کو موقع مل جاتا ہے حدیث پہ تنقید کرنے کے لیے. جی ان میں تو ٹکراؤ ہے، جی کس کو مانیں؟ جبکہ یہی صورتحال قرآن میں بھی ہوتی ہے. قرآن میں آپ نہیں کہتے کہ جناب کس آیت کو مانیں، وہاں پہ آپ کہتے ہیں دونوں آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں سچ ہیں، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ان میں صحیح احادیث میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ جس حدیث کو امام بخاری نے صحیح کہہ دیا، امام مسلم نے صحیح کہہ دیا، اس کو آپ کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے ٹکرا سکتے ہیں؟ بڑے بڑے اماموں نے مان لیا، امام مالک نے مان لیا، امام شافعی نے مان لیا، امام احمد نے مان لیا، امام زہری نے مان لیا، امام ابو داؤد نے مان لیا، نسائی نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے. ان کے سامنے جاوید احمد غامدی صاحب آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ان کے سامنے زیرو بھی نہیں ہے. زیرو کہنا بھی آپ کو ان کی توہین ہے، ان ائمہ کی توہین ہے. آپ اس فیلڈ کے کھلاڑی نہیں ہیں، آپ کا اس موضوع سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جو کام روز قیامت ہوں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ گناہوں کے، نیکیوں کے رجسٹر کھول دیے جائیں گے، اور کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں، اور پشت کے پیچھے سے. یہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. اس کا تذکرہ ایک تو اس آیت میں آ رہا ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اور ایک سورہ کہف کی وہ آیت
ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کتاب رکھ دی جائے گی، مجرم لوگ کتاب سے ڈر رہے ہوں گے. کتاب سے ڈر رہے ہوں گے مراد یہ کتاب میں لکھے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، اس نے نہ ہمارا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر گناہ ہمارا لکھ دیا گیا ہے. اور اپنے تمام اعمال کو وہاں پہ موجود پائیں گے. تیرا رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ گناہ لکھ دیا گیا ہو جو آپ نے کیا ہی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. امام صاحب کہتے ہیں یہاں پہ کما قال سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان ہم نے اس کو لازم کر دیا، اس کو چپکا دیا، طائرہ اس کا نصیب، اس کا حصہ، اس کا عمل، فی عنقی اس کی گردن میں. اس آیت کے اس پہلے جملے کا مطلب ہے تقدیر، کہ اللہ کو معلوم تھا کہ آپ دنیا میں کیا کرنے والے ہیں، کون سے گناہ، کون سی نیکیاں، یہ سارے کے سارے آپ کر کے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے اندازے غلط نہیں ہوتے. تقدیر اللہ کے اندازے کا نام ہے، لیکن میرا اندازہ آپ کا اندازہ غلط ہوگا، اللہ کا اندازہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو جو ان اعمال ہم نے کرنے تھے اللہ نے وہ لکھ دیے. اب ہر انسان اپنے اعمال کا وہ حصہ کر کے رہے گا، اپنا وہ نصیب جو ہے اسے اختیار کر کے رہے گا. تو ہر انسان جو الزمناہ طائرہ، ہم نے اس کی گردن میں اس کا نصیب چپکا دیا، اس کا حصہ چپکا دیا، اس کا عمل چپکا دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب نکالیں گے. یہ کتاب کون سی ہے جو آج ہمارا موضوع ہے؟ کیا موضوع ہمارا؟ اعمال نامے. ہم اس کے لیے نکالیں گے روز قیامت ایک کتاب یلقاہ منشورا، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا، کھلی ہوئی کتاب اس کے سامنے کھلی ہوگی، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، کیا کر، اپنا اعمال نامہ پڑھو، جائزہ لو، دیکھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو آج اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو اپنا حساب خود کر لے، اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. تو اس ایسے پتہ چلا کہ روز قیامت اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور انسان سے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ، اللہ تعالی مخلوقات کا حساب کرے گا. اللہ تعالی مخلوقات کا کیا کرے گا؟ حساب. حساب سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ کرے گا، ان کو بتائے گا. کیا یہ حساب کتاب سب کا ہوگا؟ انسانوں کا بھی ہوگا، جنوں کا بھی ہوگا، کیونکہ یہی دونوں کیا تھے؟ مکلف تھے، شریعت کے پابند تھے، شریعت کے احکام ان کے لیے نازل کیے گئے تھے. لیکن ان میں سے وہ 70,000 لوگ حساب کتاب سے محفوظ رہیں گے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جب آپ سے پوچھا گیا وہ کون ہوں گے تو آپ نے ان کی علامات بتائی تھی، ان کے اعمال بتائے تھے، ان کے اوصاف بتائے تھے. کیا بتایا تھا؟ نمبر 1 کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، کسی آواز کو، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی گھڑی کو، کسی تاریخ کو، کسی انسان کو،
کسی عورت کو منحوس نہیں جانتے ہوں گے. اگر کہیں نحوست ہوتی ہے تو ہمارے گناہوں کی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ انسان آیا، جب سے ہمارے گھر میں یہ بہو آئی ہے تب سے رزق میں کمی ہو گئی ہے، تب سے مصیبتیں آنے لگ گئی ہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. تو 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ان کی ایک علامت نشانی کیا کہ بدشگونی نہیں لیتی ہوں گی. نمبر 2، کسی سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے. غیر شرعی دم کرنا تو دور کی بات، جو شرعی دم ہے، جو قرآن کا دم ہے، جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے دم ہے، اس کا کسی سے مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے، درخواست نہیں کرتے ہوں گے. جو خود ہی دم کر دے تو الحمدللہ. اور یہ دوسروں کو دم کرتے ہوں گے، لیکن توحید اتنی اونچی ہے ان کی، توحید میں ان کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ یہ گوارا نہیں کرتے ہوں گے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں اور اس سے کہیں کہ مجھے دم کر دو. بلکہ اپنے بچوں کی ہمیں تربیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم بیمار ہوں تو خود ہی ہمیں دم کرنا شروع کر دیں. اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو بیماری کے ایام میں دم کرتے ہوں گے. جب آپ اپنی بیگم کو دم کرتے ہوں گے، جب آپ بیمار ہوں گے وہ آپ کو خود ہی دم کرنا شروع ہو جائے گی. آپ کے بچے آپ کو دم کرنا شروع ہو جائیں گے. تو 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، ان کی پہلی خوبی کیا تھی؟ بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے. نمبر 2، کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے. نمبر 3، آگ کا علاج، آگ کے ذریعے جسم کو داغتے نہیں ہوں گے. بسا اوقات انسان کے جسم کا کوئی حصہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کو جسم سے الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر نہیں الگ کریں گے تو باقی جسم بھی خراب ہو جائے گا، بیماری آگے بڑھ جائے گی. تو پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ جسم کے کچھ حصے کو داغ دیتے تھے آگ کے ذریعے. اب آگ کے ذریعے داغنا کیسا ہے؟ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کے ساتھ کیا، ان کے ان کو مشورہ دیا کہ تم یہ علاج کر لو. لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ آپ اس علاج سے دور رہیں. افضل کیا ہے کہ آپ اس علاج سے دور رہیں. اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ یہ 70,000 لوگ صرف رب پہ توکل کرتے ہوں گے، بھروسہ کرتے ہوں گے، کسی اور پہ نہیں. اور توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ترین توکل کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ سوچیں کہ رزق خود ہی آئے گا، کیونکہ اللہ پہ توکل ہے، کام کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے غلط توکل ہے، یہ صوفیوں والا توکل ہے، یہ مزاروں درباروں پہ بیٹھنے والوں کا توکل ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کا توکل کیا تھا؟ محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن بھروسہ اپنی محنت پہ نہیں ہوتا تھا، بھروسہ اپنی کوشش پہ نہیں ہوتا تھا، بھروسہ اپنی ذہانت پہ نہیں ہوتا تھا، بھروسہ اپنے ہنر اور ڈگری پہ نہیں ہوتا تھا، بھروسہ اللہ پہ کہ میں نے اپنی محنت کر لی، اپنا زور لگا لیا، اب رزلٹ، نتیجہ، پھل تب ملے گا جب اللہ چاہے گا. اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اسباب ناکام ہو جائیں گے وہاں پہ جہاں اللہ نہیں چاہے گا. بھروسہ اسباب پہ نہیں ہے، اسباب کو اختیار کیا ہے، بھروسہ کس پہ؟ اسباب کے رب پہ. تو یہ 4 خوبیاں جن میں پائی جائیں گی، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو یہ حساب سے کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے. تو یہاں پہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی مخلوقات کا حساب کرے گا. وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، اور اپنے مومن بندے کے ساتھ خلوت اختیار کرے گا، تنہائی اختیار کرے گا. فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، اعتراف کرائے گا. کما وصف ذلك فی الکتاب والسنہ، جیسا کہ اس کا بیان کتاب و سنت میں آیا ہے.
یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر کی حدیث کی طرف. یہ بخاری شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 2441 2441. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالی مومن بندے کو اپنے قریب کریں گے، فیاضع علیہ کنفہ ویسترہ، اور اللہ تعالیٰ اسے پردے میں کر لیں گے، یعنی کہ دوسروں سے اس کو چھپا لیں گے تاکہ دوسرے اس کو دیکھ نہ سکیں. فیقول، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، کیا تمہیں فلاں گناہ معلوم ہے کہ یعنی کہ تو نے کیا تھا، یاد ہے کہ یہ گناہ تو نے کیا تھا، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ. تو وہ ہر گناہ پہ کہے گا نعم اے اللہ مجھے یاد ہے، بالکل میں نے یہ گناہ کیا تھا. نعم ای ربی، ہاں اے میرے رب. حتی اذا قررہ بذنوبی، جب اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کروا لیں گے، ورآ فی نفسہ، اور وہ اپنے دل میں یہ خیال کرے گا کہ انہ ہلکا، کہ وہ تو گیا. کیا مطلب؟ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، بچ نہیں سکتا جہنم کی آگ سے. قال، تب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں یہ ان گناہوں پہ تمہارے اوپر پردہ ڈالا، یعنی کہ لوگوں کو تمہارے ان گناہوں کا پتہ نہیں چلنے دیا. دنیا والے تمہیں بہت بڑا عالم دین سمجھتے تھے، بہت بڑا نمازی سمجھتے تھے، بہت بڑا حاجی سمجھتے تھے. لوگوں کو تیرے ان گناہوں کا میں نے پتہ نہیں چلنے دیا، تیرا پردہ فاش نہیں ہونے دیا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں تیری یہ گناہ معاف کر رہا. تو یہ ہے جو کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے حساب لیں گے اور مومن بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خلوت اختیار کریں گے، تنہائی اختیار کریں گے، اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے، جیسا کہ اس کا تذکرہ کتاب و سنت میں آیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مومنوں کا حساب کتاب ہوگا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من لیس احد یحاسب الا ہلک، جس کا بھی حساب ہوا وہ تباہ و برباد ہوا، جس کا حساب ہوا وہ ہلاکت سے بچ نہیں سکے گا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کس نے کہا؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کس نے کہا؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. قالت، سیدہ فرماتی ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، جعلنی اللہ فداءک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ قربان کرے. الیس یقول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب بہت آسان ہوگا. آپ سیدہ عائشہ کی بات کو سمجھیں، اور یہ حدیث ان لوگوں کو دھیان سے سننی چاہیے جو احادیث کو، صحیح احادیث کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے. کیا کہتے ہیں؟ جبکہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو. جس طرح ایک آیت اور دوسری آیت میں ٹکراؤ ہونا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی صحیح حدیث میں اور قرآن کی آیت میں ٹکراؤ ہونا ممکن نہیں ہے. جہاں پہ حقیقتاً ٹکراؤ ہوگا وہاں پہ یا تو آپ کو آیت سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی یا وہ حدیث ضعیف ہوگی. حدیث صحیح ہو اور پھر وہ قرآن سے ٹکرائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ احادیث بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کی آیت، کسی آیت میں تمہیں ٹکراؤ نہیں ملے گا،
اگر یہ قرآن کسی بشر کی کاوش ہوتی، کسی بشر نے بنایا ہوتا، تو جگہ جگہ تم دیکھتے کہ ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے، لیکن قرآن میں آپ کو ایسا ٹکراؤ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہی صورتحال پھر احادیث میں ہے، کیونکہ احادیث بھی اللہ کی طرف سے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی علیہ السلام جو بھی دین بیان کرتے ہیں، جو بھی شریعت دیتے ہیں، وہ وہی ہے۔ احادیث بھی کیا ہے؟ وہی ہیں۔ تو اس لیے صحیح حدیث اور قرآن کی آیت میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ دیکھیے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حدیث میں اور قرآن میں ٹکراؤ ہے، اور سیدہ عائشہ نے یہی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ تباہ و برباد ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ کیا ہوا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کا حساب ہوگا لیکن آسان ہوگا، بلکہ وہ خوشی خوشی جائے گا کن کے پاس؟ اپنے گھر والوں کے پاس۔ تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے حدیث میں اور قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا علیہ السلام؟ کیا آپ نے کہا تھا عائشہ جب بھی میری حدیث میں قرآن میں ٹکراؤ تو میری حدیث کو نعوذ باللہ دیوار پہ دے مارنا؟ یہ کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے، یہ کوئی امام شافعی کا قول نہیں ہے، یہ امام احمد کا قول نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے جو جب بھی کلام کرتے ہیں تو ان کا کلام وہی ہوتا ہے، اس کو دیوار پہ دے مارنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کو سینے سے لگایا جائے گا اور اللہ سے مدد مانگی جائے گی، اللہ سے درخواست کی جائے گی کہ یا اللہ مجھے اس حدیث کو اور اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ تو آپ نے کیا کہا پھر؟ آپ نے کہا ذاک العرض یعرضون، عائشہ جس آیت میں یہ آیا ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب بہت آسان ہوگا، یہاں پہ حساب سے مراد ہے کہ اس کے اعمال اس کو بتا دیے جائیں گے، اس کے اعمال اس کو دکھا دیے جائیں گے، اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس کو پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، وہ پڑھ لے گا اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ تو حساب کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا کسی کے سامنے اس کے اعمال رکھ دینا، کسی کے سامنے اس کے اعمال، یہ نہ پوچھنا کہ تو نے کیوں کیا تھا، یہ بھی ایک حساب ہے۔ اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا کہ بسا آپ سیکٹری ہیں کسی فیکٹری میں آپ جاب کرتے ہیں اور آپ اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں اپنے مالک کو، اپنے ڈائریکٹر کو، اپنے مدیر کو روزانہ۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ نے رپورٹ پیش کر دی، اس نے سن لی، ایک حساب یہ ہے، آپ کہیں گے جی میں حساب دے کر آ گیا ہوں، وہ کہیں گے میں نے حساب لے لیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی دن وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ نے حرکت کیوں کی، یہاں پہ پیسہ کیوں لگایا، کس نے کہا تھا یہاں پہ لگائیں، یہ بھی حساب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایت میں جس حساب کا تذکرہ آیا ہے کہ حساب آسان ہوگا، اس سے مراد یہ کہ اعمال پیش کیے جائیں گے، آگاہی دے دی جائے گی گناہوں کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں۔ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ ہلک، ایسا جس کے حساب میں پڑتال کر دی گئی وہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ وہ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع والا جملہ استعمال کیا تھا کہ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ، جس کا بھی حساب ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہاں پہ حساب کا پہلا معنی مراد تھا کہ دوسرا جس حساب سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکے گا، یعنی کہ تباہ ہو جائے گا جس حساب کے نتیجے میں، اس حساب سے مراد یہ ہے کہ وہ حساب جسے پوچھا جائے گا یہ کام کیوں کیا تھا۔ اور جس حساب میں کہا جا رہا ہے کہ آسان حساب ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ بتا دیے جائیں گے گناہ، جیسے کہ یہ ابھی حدیث ہم نے سنی، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو تنہائی میں کر لیں گے، خلوت میں کر لیں گے، تو نے گناہ کیا، یہ کیا، مانتا چلا جائے گا، آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ بھی حساب ہے۔ تو پھر کیا پتا چلا کہ قرآن کی آیت اور حدیث میں حقیقتاً ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ جہاں پہ ٹکراؤ محسوس ہوگا وہاں سمجھنے بوجھنے کی کمی ہے، بات کو سمجھنے کی کمی ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ پتہ چلا کہ حساب کے دو معنی ہوتے ہیں،
یہ بالکل وہی صورتحال ہے جیسے ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ہدایت کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو. ایک ہے ہدایت ارشاد اور ایک ہے ہدایت توفیق. یعنی کہ ایک یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں آگاہ کر دینا کہ اگر توحید کو اپناؤ گے، شرک کو چھوڑ دو گے، بدعات کو چھوڑ دو گے، کبیرہ گناہوں سے دور رہو گے، فرض و واجبات میں عمل کرو گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور ایک ہدایت کیا ہے کہ دل میں وہ عمل کرنے کی توفیق پیدا کر دینا، یہ بھی ہدایت ہے. اب ہدایت کا جو پہلا معنی ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دینے والے ہیں، قرآن بھی ہدایت دینے والا ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہدایت دینے والے، علیہ السلام، علماء کرام بھی ہدایت دینے والے ہیں. اور دوسرا جو ہدایت کا معنی ہے اس لحاظ سے ہادی ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہادی نہیں ہے. اب آپ سمجھیں قرآن کی دو آیتوں کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ شورى میں 25ویں پارے میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. اور سورہ قصص 20ویں پارے میں آج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے اللہ کے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ہدایت تو اللہ دیتا ہے. ایک جگہ پہ آپ کو کہا گیا آپ ہدایت دیتے ہیں، دوسری آیت میں کہا گیا آپ ہدایت نہیں دیتے ہیں. اب کیا کریں گے جی؟ کیا کہیں گے کہ ایک آیت کو چھوڑنا پڑے گا؟ کیا ایک آیت کا انکار کریں گے یہ سوچ کے کہ ایک آیت دوسری ایسے ٹکرا رہی ہے؟ تو جیسے یہاں پہ آپ ایک آیت کو نہیں چھوڑیں گے دوسری آیت کی وجہ سے، ایسے ہی دو حدیثوں میں سے ایک حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا یہ سوچ کر کے ان میں ٹکراؤ ہے، اور نہ ہی ایک حدیث کو چھوڑا جائے گا یہ سوچ کے کس کا قرآن سے ٹکراؤ ہے. تو وہاں پہ پھر ہم کیا کہیں گے؟ جہاں پہ کہا گیا آپ ہدایت دیتے ہیں وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، ارکان ایمان یہ ہیں، اسلام کے ارکان یہ ہیں، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، جنت میں پہنچ جاؤ گے، ان گناہوں سے دور رہو، جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو اس معنی میں آپ ہادی ہیں، قرآن ہادی ہے، احادیث ہادی ہیں، علماء کرام ہادی ہیں، یعنی کہ ہدایت دینے والے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں یہ چیز پیدا کر دینا کہ اسلام قبول کر لو، ایمان قبول کر لو، شرک و بدعات سے توبہ کر لو. یہ جو دل میں توفیق دینا ہے نا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دی پہلے معنی میں، کہہ رہے تھے نا چچا لا الہ پڑھ لو میں تمہاری شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. یہ کیا تھی؟ ہدایت ارشاد. لیکن چچا نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، یعنی کہ ہدایت توفیق آپ نہیں دے سکے، کیونکہ ہدایت توفیق کس کے ہاتھ میں تھی؟ تو اللہ نے توفیق دینی تھی ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی، اللہ نے نہیں دی تو نہیں پڑھ سکے. تو یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْكُفَّارُ، جہاں تک تعلق ہے کفار کا، فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتٍ. کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے کن کا؟ کفار کا، تو ان کا وہ والا حساب نہیں کیا جائے گا جس حساب کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکیوں میں اور برائیوں میں تول کیا جائے، ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ اس آدمی کی نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں. یہ والا ان کا حساب نہیں ہوگا. ایک وہ حساب ہے جس میں جاننا ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں کہ گناہ زیادہ ہیں. تو یہ والا حساب کافروں کا نہیں ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی نیکیاں ہے ہی نہیں. لا حسنات لہم، ان کی نیکیاں ہے ہی نہیں. کیوں بھائی؟ کوئی نیکی نہیں ہے ان کی. یتیموں کی پرورش کرتے رہے، بیواؤں کے اوپر خرچ کرتے رہے، مریضوں کا علاج کرتے رہے، سڑکیں بناتے رہے، لوگوں کو پانی پلاتے رہے، تو یہ نیکیاں کہاں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکیوں کے بارے میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 23-23.
کہ ان لوگوں نے جو بھی اعمال کیے تھے ہم ان کو کیا بنا دیں گے؟ ہوا منصورہ. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ ذرات. ہم ان کو ذرات بنا دیں گے جن کا کوئی وزن نہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں، بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے. اور ذرے سے مراد کیا ذرہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب کبھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور روشن دان سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے، اس دھوپ میں دیکھتے نہیں ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں. ایک ذرہ کتنے کلو گرام کا ہوتا ہے جی؟ وزن ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے اعمال کو ان ذرات کی طرح کر دیں گے. کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا. پھر ایک اور آیت پہ غور کریں. یہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. کفار نے جو تھوڑے بہت عمل کیے ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفار کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے. راکھ سمجھتے ہیں نا؟ جس کو تیز ترین آندھی اڑا کر لے جائے. اس دن جب کہ تیز ترین آندھی چل رہی ہو، وہ اڑا کر لے جائے، ہاں جی وہ راکھ پھر ہاتھ میں آئے گی؟ اس راکھ کی کوئی قدر و قیمت، اس کی کوئی اہمیت؟ فرمایا ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. اور تیسرے نمبر پہ آپ اس آیت پہ غور کر لیں، سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16، 15 اور 16. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا. جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے، دنیاوی زیب و زینت چاہتا ہے، اگر کوئی خیر کا کام کرتا بھی ہے تو نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. خیر کا عمل کرتا بھی ہے تو نیت جنت لینا نہیں ہے بلکہ دنیا لینا ہے. تو فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا. ان کے اعمال کا بدلہ پورا ہم ان کو دنیا میں دے دیں گے. یہ کفار کو جو مال مل رہا ہے، یہ ان کے جو چند اچھے اعمال ہیں ان کا بدلہ ان کو کہاں مل رہا ہے؟ دنیا میں مل رہا ہے. وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. آخرت میں ان کے لیے آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آخرت میں عذاب کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. جو محنتیں کرتے رہے وہ ضائع ہو جائیں گی. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو عمل کرتے رہے وہ باطل ٹھہریں گے. تو ان آیات سے کیا پتا چلا پھر؟ کہ کافروں کے پاس روز قیامت کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی کہ ان کا یہ والا حساب ہو کہ دیکھا جائے جی اس کی نیکیاں زیادہ ہیں کہ گناہ زیادہ ہیں. یہ والا حساب ان کا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جو چند نیکیاں تھیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا گیا. اچھا ان کا پھر حساب کون سا ہوگا؟ ان کا حساب ہوگا اس لیے تاکہ ان کو بتایا جائے تمہارے گناہ کتنے خطرناک تھے اور کتنے تھے، تاکہ ان کو ڈانٹ پلائی جائے اور اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے. وَلَٰكِن تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ. لیکن ان کے اعمال کو شمار کیا جائے گا. فَتُحْصَىٰ. ان کو ضبط کیا جائے گا. فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا. تو ان کو ان کے اعمال پہ مطلع کیا جائے گا. وَيُقَرَّرُونَ بِهَا. اور ان سے ان اعمال کا اقرار کروایا جائے گا. وَيُخْزَوْنَ بِهَا. اور ان کو ان اعمال کے ذریعے، ان گناہوں کے ذریعے رسوا کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا. ساری دنیا کے سامنے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے کرتوت تھے اور یہ تو گناہ کرتا رہا. جبکہ مومن کے اوپر اللہ کیا رکھیں گے؟ پردہ رکھیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا درس. اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے. نمبر ایک یہ کہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ مخلوقات کا حساب ہوگا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کافروں کا یہ والا حساب نہیں ہوگا جس کا مطلب یہ ہو کہ ان کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں اور دیکھا جائے کہ کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم ہے، کیونکہ ان کے نیکیاں نہیں ہوں گی. البتہ ان کے گناہوں کا حساب ہوگا تاکہ
ان کو بتایا جا سکے اور ان کو ذلیل کیا جا سکے، ان کو رسوا کیا جا سکے، ان سے اقرار کروایا جا سکے اور منوایا جا سکے کہ اس نے واقعی یہ گناہ کیے تھے، تو یہ سزا کے طور پہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ پتہ چلایا جائے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں کہ گناہ زیادہ ہیں، جنت میں بھیجنا ہے یا جنت میں بھیجنا ہے۔ ایسے ہی وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کی مغفرت فرمائے، ان کو عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔